قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، یعنی قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا عمل آگے بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، تمہارے اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے۔ یہ جو آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کا حکم دینے کے ساتھ، مکرر تقوی کا حکم دینے کے ساتھ یہ کہا کہ ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے، اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے کئی مفسرین نے، بالخصوص علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اس آیت نے یہ مسئلہ واضح کیا ہے کہ محاسبہ نفس ہر مسلمان پر، ہر انسان پر فرض ہے، یعنی ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ اس حکم کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ اس آیت سے محاسبہ نفس انسان پر فرض ہو جاتا ہے۔ اچھا، انسان اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرے گا، کیسے کرے گا؟ بہت ساری باتیں، یعنی محاسبہ نفس کی اگر بات کریں تو یوں سمجھیے کہ ایک مستقل عبادت ہے اور بہت لمبی عبادت، بہت لمبی چوڑی عبادت ہے۔ محاسبہ نفس یعنی اپنے نفس کا حساب لینا، اپنے نفس سے سوال کرنا، اپنے نفس کا جائزہ لینا، اپنے اعمال کو ایک طرح سے پھر سے جو کر چکے ہیں اپنے ذہن و دماغ میں دہرا کر دیکھنا، اور پھر ہر عمل سے متعلق بہت ساری مثبت یا منفی جو باتیں آتی ہیں ان کی روشنی میں ہمیں آئندہ کے لیے کچھ فیصلے لینا، بہت ساری باتیں اس محاسبہ نفس میں آتی ہیں۔ میں ان ساری باتوں پہ اصل میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن اس بنیادی مسئلے سے ایک اہم مسئلے تک پہنچنا چاہ رہا ہوں۔ آیت میں جو بات محاسبہ نفس کی کہی گئی ہے، ہر نفس دیکھے کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے، اس سے اہل علم نے ایک بڑی اہم بات بتائی کہ آدمی کو اس بات کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو، زندگی کے یہ جو دن اور رات، ماہ و سال، ہفتے، ایام یا چند گھڑیاں بھی جو آپ کے پاس ملی، یہ سرمایہ ہے آپ کا، آپ یہ لگاتے ہیں، یا تو جنت کماتے ہیں یا جہنم کماتے ہیں، دو میں سے ایک تو کما ہی رہے ہیں، آپ دونوں میں سے کوئی ایک چیز کما ہی رہے ہیں، سوائے اس کے کہ آپ مباح اور جائز کام کریں جس میں ثواب بھی نہیں، عذاب بھی نہیں، تو پھر وہ لمحہ آپ لگا رہے ہیں، اس میں بظاہر آپ کا نقصان نہیں، لیکن حقیقت میں اس میں بھی آپ کا نقصان، حقیقت میں اس میں بھی آپ کا نقصان۔ اس طرح آپ یا تو جنت کما رہے ہیں یا جنت گنوا رہے ہیں، یا آپ جہنم کما رہے ہیں یا جہنم سے بچ رہے ہیں، ان دو حالتوں سے ہمارا اور آپ کا چھٹکارا نہیں۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس دیکھے کہ وہ آگے کیا بھیج رہا ہے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے، اگر میں نے جس انداز میں کہی بات کو اگر ہم اپنے الفاظ میں کہنا چاہیں، ہر انسان دیکھے کہ زندگی کی لمحات جو لگا رہا ہے، یہ جو سرمایہ استعمال کر رہا ہے، اس سے جنت خرید رہا ہے کہ جہنم خرید رہا ہے، ہر انسان کو اس کی طرف دیکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ حق تو یہ ہے، صرف یہ ایک مفہوم، صرف یہ ایک بات اگر میرے اور آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے تو شاید ہم اور آپ اپنی زندگی کی ان لمحات کی قدر کرنا سیکھ جائیں، شاید ہم اور زیادہ چوکنا اور محتاط ہو جائیں، شاید ہم اور زیادہ فکر مند ہوں، بلکہ بعید نہیں، اگر کما حق ہو اس کا ادراک ہو جائے تو زندگی جینا ہمارے لیے بسا اوقات مشکل بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ بڑی خطرناک بات ہے نا کہ آپ کما رہے ہیں، کیا کما رہے ہیں، یا تو یہ یا تو وہ، دونوں میں سے کوئی ایک بات۔ محاسبہ کیسے کرنا چاہیے، اس پر بات کرتے ہوئے غزالی نے ایک بات لکھی ہے، اس کا میں ذکر کر لیتا ہوں تاکہ ہم یہ سمجھیں۔ غزالی نے کہا آدمی کو ایک تو یہ کہنا چاہیے کہ زندگی میں جو اعمال اس نے کیے ہیں، عمل کے بعد سوچے جو عمل اس نے کیا ہے، زندگی کام ہوتے ہیں، بات کرتا ہے، کام کرتا ہے، گناہ کا کام کیا ہے، ظاہر سی بات ہے محاسبہ یہ ہوگا کہ افسوس کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، اور آئندہ عزم کرے کہ میں نیک کام کروں گا۔
یہ تو سمجھ میں آتا محاسبہ۔ کہا اگر آدمی مباح کام کر رہا ہے، مباح کہتے ہیں جائز کام جس پہ ثواب بھی نہیں عذاب بھی نہیں، آپ کو ثواب بھی نہیں عذاب بھی نہیں، عام کام جو کھانا پینا چلنا پھرنا یہ عام جو باتیں ہوتی، جائز اور مباح کام کر رہا ہے، تو غزالی نے لکھا کہ آدمی کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ وقت جو میں نے مباح کام میں لگایا اسے میں نیکی کے کام میں بھی تو لگا سکتا تھا، اس لیے کہ زندگی بہرحال آخرت کمانے کے لیے دی گئی، یہ سرمایہ مجھ کو اور آپ کو اپنی آخرت بنانے کے لیے دیا گیا، تو بظاہر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے نیکی بھی نہیں کمائی گناہ بھی نہیں کمایا، ہمارے اوپر کوئی پکڑ نہیں۔ کہا نہیں، یہ بھی نادانی ہے کہیں نہ کہیں کہ جس وقت سے ہم آخرت کما سکتے تھے اس سے نہ کمائیں، یہ بھی تو نقصان ہے۔ ٹھیک ہے جہنم نہیں کمائے، ٹھیک ہے عذاب کا کام ہم نے نہیں کیا، لیکن جو وقت ہم نے لگایا بیکار کیا، اس کا صحیح استعمال کرتے تو نیکیوں کتنی ہو جاتی۔ محاسبہ کرنے کا یہ طریقہ ہے، اور کہا نیکی کے بعد محاسبہ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک تو نیکی پہ شکر ادا کرو، جو بھی نیکی کی توفیق الحمدللہ، لیکن محاسبے کا ایک درجہ نیکی میں بھی آ سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے جو وقت میں نے فلاں نیکی میں لگایا اس سے بڑی اور افضل نیکی میں بھی تو لگا سکتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو حقیقت یہ دیکھیے کہ اگر ہم محاسبے کے موضوع پہ بات کریں گے نا تو ہماری اور آپ کی زندگی میں سیکھنے سمجھنے اور سنبھلنے کا اور اپنے آپ کو سنبھالنے کا ایک ایسا لمبا سفر ہے جو مجھ کو اور آپ کو طے کرنے کی ضرورت۔ اور آج آپ یقین کیجئے جس وقت میں یہ بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں یہ بات سب سے پہلے میں اس کا مخاطب ہوں اور اس کے بعد آپ حضرات ہیں۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن و سنت کی یہ تعلیمات یاد دہانی ہوتی ہیں بولنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے۔ حق یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے لمحات کی قدر و قیمت نہیں کی۔ میں اسی حوالے سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جیسے میں نے کہا میں ایک اصل مسئلے تک پہنچنا چاہ رہا ہوں، وہ ہے آج کی ہماری اور آپ کی زندگی میں سوشل میڈیا پر میرا اور آپ کا گزرتا ہوا وقت، اور بالخصوص یہ جو ریلز دیکھنے کا جو مزاج چلا ہے نا، ماحول جو ریلز دیکھنے کا بنا ہے، اس کے ساتھ ہمیں جو ہے ایک محاسبے والا موقف اپنانے کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ ریلز کا زمانہ، 15 منٹ کے، 10 منٹ کے، 5 منٹ کے، 3 منٹ کے یہ جو ریلز ہے نا، اب تو ایسا لگتا ہے ساری دنیا ریلز میں سمٹ آئی ہے۔ ساری دنیا آپ کھولیے، یوٹیوب کھولیے تو یوٹیوب پہ لیکچر سننے جائیں گے نیچے ریلز رہتی ہیں۔ اب تو طریقہ یہ ہو گیا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں علماء کے دروس کے لیے بھی لوگ مشورے دیتے ہیں کہ نہیں آپ پورا لیکچر دیں گے کوئی نہیں سنے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تقریر میں سے کوئی ایک ایسا جملہ، کوئی ایسی چیز ہائی لائٹ کر کے ریل بنائیے جس سے اس کو سننے کے بعد شوق پیدا ہو، پھر اگر اس کے اندر مزید شوق ہوگا تو وہ ڈھونڈتا ہوا آئے گا اچھا یہ ریل جس لیکچر سے لی گئی وہ لیکچر کون سا۔ زمانہ ریلز کا ہو گیا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں اس ریلز کے چکر میں آج ہم اور آپ ایک طرح کی غلامی کی زندگی جی رہے ہیں۔ آج کا جو میں مسئلہ اصل میں رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ریلز کی مصیبت ہے۔ یہ جو ریلز کا مسئلہ ہے نا، سوشل میڈیا پر سمارٹ فون تقریباً سب کے پاس، مردوں کے پاس ہے، عورتوں کے پاس ہے، بزرگوں کے پاس ہے، نوجوانوں کے پاس ہے، کاروباری لوگوں کے پاس ہے، بیکار لوگوں کے پاس ہے، علماء کے پاس ہے، عوام سب کے پاس ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے دنیا میں ایسے عقل مند بہت کم ہیں جو اپنے آپ کو اس کے فتنے سے بچا پا رہے ہیں، بہت کم عقل مند ہیں، ورنہ اس میدان میں بیوقوفی کرنے والے سبھی ہیں تقریباً، اللہ حفاظت فرمائے۔ بہت بڑی مصیبت یہ جو ریلز دیکھنے کی جو لت لگی ہے نا لوگوں کو، میں آپ کے سامنے آج بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ واقعی اس مقام پہ پہنچ گیا جہاں خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے، جہاں خطرے کا الارم بج رہا ہے۔ اگر ہم وقت رہتے نہیں سنبھال سکے اپنے آپ کو تو خود کو اور اس کے بعد اپنے آنے والی نسلوں کو بہت بڑے نقصان سے دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی دوچار کریں گے، جس کے نتیجے میں ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت کے بڑے بڑے نقصان ہم اور آپ کھلی آنکھوں دیکھیں گے۔ بھائیو یہ جو ریلز دیکھنے کا مسئلہ ہے نا، لوگ ہر طرح کی دیکھتے ہیں، اور میں ہر طرح کی ریل کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں، صرف غلط چیزیں نہیں، آپ لیکچرز بھی علماء کے صرف ریلز کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ ریلز دیکھنے کی اگر آپ کو لت لگی ہے، میں سب کو ملا کر پہلے مجمل ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس ریلز کے چنگل سے اپنے آپ کو نکال کے باہر لائیے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت،
ایڈکشن ہے ابھی یہ لوگ جو ہے اس کی لت کا شکار ہو گئے ہیں. اور اگر آپ کو میری بات سے اتفاق نہیں، دو چیزیں بتاتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے. خود آپ کے ہاتھ میں اسمارٹ فون اگر ہے، آپ فیس بک کھولیے، آپ انسٹاگرام کھولیے، یا آپ جو ہے یوٹیوب کھولیے، یا پھر آپ کوئی بھی جتنے آپ کے سامنے وسائل ان کو کھولتے جائیے، دیکھیے کیا ہوتا ہے. بیٹھے بیٹھے نظر پڑتی ہے، دیکھنا شروع. آدمی بالقصد دیکھنے کے ارادے سے موبائل نہیں اٹھا رہا ہے، موبائل نکالا کال کرنے کے لیے، کال کے بعد رکھنے سے پہلے انگلی بڑھ جاتی. اب اس کے بعد بلا مبالغہ بتا رہا ہوں، گھنٹوں گھنٹوں لوگوں کا وقت اس پر نکلتا ہے، گھنٹوں گھنٹوں آدمی کا وقت، خاتون کا وقت. اور اس کے جو نقصانات کی اگر میں بات کروں، بہت سارے نقصانات ہیں. بڑی تیزی سے آپ کے سامنے 2 یا 3 بڑے نقصانات کا تذکرہ کر کے بات کو سمیٹتا ہوں. سب سے پہلا مسئلہ یہ ایڈکشن، یہ لت جو ہے نا، یہ اس سے چھٹکارا پائیے. اس چیز نے ہمیں وہی کیفیت، اسی کیفیت میں کم و بیش مبتلا کر دیا ہے جو کیفیت کسی نشہ آور چیز کی لت لگنے والے کی ہوتی ہے. شرابی کا نشہ جب ٹوٹنے لگتا ہے نا، اندر سے اس کے اندر ایک جو خواہش ہوتی ہے، اس کے بدن میں کھنچاؤ پیدا ہونے لگتا ہے. جب تک دوبارہ پی نہ لے شراب یا دوسرے قسم کا نشہ کر نہ لے، اسے اطمینان نہیں ہوتا. معاف کیجئے گا، جن کو لت لگی ہے ریلز دیکھنے کی، سوشل میڈیا پر وقت گزارنے کی، آپ دیکھیے بیٹھے بیٹھے موبائل نکالیں گے. اور اگر آپ کو اندازہ لگانا ہے آپ ہیں کہ نہیں ہیں، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا موبائل اپنے سے دور رکھ دیجئے. دیکھیے کتنی دیر میں آپ کو موبائل کی یاد آتی ہے. بے ساختہ آپ کا ہاتھ جاتا ہے ڈھونڈتے، کہاں فون کرنے نہیں، کسی کو کال نہیں کرنا ہے آپ کو. وہ جو اندر سے موبائل کی تلاش ہو رہی، گمشدہ موبائل نہیں تلاش کر رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں ہیں اور ضرورت پر نہیں کہ کسی سے آپ کو بات کرنی ہے. وہ جو لت لگی ہے، آپ کے دماغ کا کوئی حصہ ایسا ہے جو اس کا عادی ہو چکا ہے، اور بہت دیر سے آپ نے وہ اس کو نشہ دیا نہیں ہے، وہ پکار رہا ہے، وہ آواز دے رہا ہے. یہ جو لت لگی ہے نا، بہت بڑی مصیبت ہے اللہ کے بندوں، بہت بڑی مصیبت. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ شراب کی طرح اسے حرام کا فتویٰ تو میں نہیں دوں گا، لیکن یہ بات ضرور آپ کے سامنے کہوں کہ شرعی نقطہ نظر سے یہ ذہنی غلامی ہے، اور اسلامی شریعت ایسی کسی غلامی کو مومن کے حق میں اچھی نہیں قرار دیتی. اسلامی شریعت یہ بتاتی ہے جو چیز آدمی کی عقل پہ پردہ ڈال دے وہ چیز بڑی اچھی چیز نہیں. یہ غلامی ہے ایک طرح کی ہماری اور آپ کی. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، آزمانے کا سب سے آسان طریقہ آج سوائے ان کے جن کا کسی کا کاروبار جڑا رہتا ہے، کسی کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جڑا رہتا ہے، کسی کے کچھ چیزیں اس سے ہٹ کر جن کی زندگی میں اس کی ضرورت نہیں، ان سے کہیے ہفتے بھر کے لیے اسمارٹ فون چھوڑ کر نارمل کوئی فون لے لو. تقریباً ناممکن ہے آج کے ایک آدمی کے لیے. یہ بتاتا ہے کہ ایڈکشن کس لیول کا ہے ہمارے سماج میں. یہ جو ریلز کا اور سوشل میڈیا کا جو ایڈکشن ہے نا، بہت برا ہے. سب سے پہلا نقصان یہ ہے، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کی ذہنی یکسوئی کا خاتمہ ہو گیا ہے. آدمی کا دماغ، آدمی کے ذہن کی یکسوئی اب باقی نہیں رہ گئی. آدمی کے دل و دماغ پر اس کا اتنا نیگیٹو امپیکٹ، اتنا منفی اثر پڑا ہے کہ سچ کہے تو ابھی بھی اس کا پورا اندازہ نہیں ہے. میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، لوگوں نے جو اس میدان کے ماہرین ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اس سوشل میڈیا کا امپیکٹ یا اثر انسانوں پر بالعموم، دینی ناحیے سے نہیں، جنرل جسے کہتے دنیاوی ناحیے سے کتنا ہوا ہے اس جنریشن میں سمجھ میں آنا مشکل ہے. 10 سے 20 سال کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ اس کا نقصان کتنا ہوا ہے. اس لیے کہ لوگ ابھی متاثر ہو رہے ہیں. اس تاثر کا نقصان جو اصل میں دیکھنے کو ملے گا ابھی 10-20 سال کے بعد میں نظر آئے گا، اور وہ اتنا بھیانک ہوگا کہ لوگ بعید نہیں کہ جس طرح شراب کو حرام مان کر بھی اس پہ پابندیاں لگانے پہ تلے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا یا ریلز یا یہ کنٹینٹ وغیرہ پر بھی اسی قسم کی پابندیاں لگائیں گے. جیسے شراب کو حرام نہیں حلال مانتے ہوئے بھی لوگ پابندیاں لگانے کی بات کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی ایسی پابندی کی بات آئے گی. یہ اندازے ہیں لوگوں کے. آپ یقین کیجئے آدمی کی ذہنی یکسوئی ختم ہو جاتی ہے، اور جو آدمی کانسنٹریشن لوز کر لیتا ہے نا، ذہنی یکسوئی کھو دیتا ہے، وہ عبادات میں بھی کبھی اچھا نہیں ہوتا، وہ کبھی اپنے دنیاوی کاروبار، معاملات، اسٹڈیز میں بھی کبھی وہ اچھا نہیں ہو سکتا. اب دیکھیے عبادت میں کیا ہونا چاہیے. عبادت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان ہونا چاہیے. عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو.
فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ پا رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ عبادت کی کیفیت ہونی چاہیے، اس کے لیے ہمیں مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، یہ دنیا کی بھاگ دوڑ، یہ بازار، یہ کاروبار، یہ ہمارے زندگی کے گھریلو مسائل، ان سے نکل کر آ کے یہاں یکسوئی پیدا کرنا، یہ خود ایک جہاد ہے، یہ خود ایک مجاہدہ ہے، نفس سے لڑنا پڑتا ہے۔ اس پہ مستضاد دماغ کو پراگندہ کرنے والے، دماغ کو بکھیرنے والے، ذہن کو منتشر کرنے والے سوشل میڈیا کے یہ ذرائع ہم مسلط کر لیں گے، ہم اپنے آپ کو اور زیادہ بکھیر دیں گے، ہمارا ذہن اور زیادہ بکھر جائے گا۔ اور معاف کیجئے گا، ہم اس کو محسوس بھی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے، آپ کوئی بھی کام یکسوئی کے ساتھ کر پاتے ہیں کیا؟ کام کرتے کرتے دماغ اچانک چلا جاتا ہے۔ کاروبار میں دکانداری کرتے کرتے موبائل پہ نظر چلی جاتی ہے، حساب کتاب کرتے کرتے موبائل آپ یقین کیجئے بہت کم لوگ ہیں جو اس کے اثر سے بچے ہوئے ہوں۔ یہ جو کانسنٹریشن لوز کرنے والی جو بات ہے نا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ جس کو انتاج کہتے ہیں عربی میں، پروڈکشن جسے کہتے ہیں، یعنی آدمی کی پروڈکٹیویٹی جسے کہتے ہیں، تخلیقی صلاحیت کے جس کی بنیاد پہ بہت جس میدان میں جائے کرے، اس پہ بہت برا اثر ڈالتا ہے۔ زمانے جاہلیت کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے، عرب کے زمانے میں شراب تو بہت عام تھی، گھٹی میں تھی، لوگ ویسے ہی پیتے تھے، بلکہ شراب پی کر شعر و شاعری کرتے، فخر کرتے۔ ایک بدو زمانے جاہلیت میں بھی شراب نہیں پیتا تھا۔ شراب اسلام کے دور کی بات نہیں، زمانے جاہلیت کی بات ہے، جب اس سماج کا لازمی حصہ تھا، وہ بدو شراب نہیں پیتا تھا۔ کسی نے اس سے پوچھا، ساری قوم پیتی، سارا زمانہ پیتا، تم کیوں شراب نہیں پیتے؟ اس نے کہا، لا اشرب ما یشرب عقلی، وہ چیز میں پی نہیں سکتا جو میری عقل کو پی جائے۔ سبحان اللہ، آج بھی ہم اسے بدو کہتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اس بدو سے بڑے بدو ہم ہیں اگر ہم اور آپ اپنی عقل کی حفاظت کرنے کا سبق نہیں سیکھ پاتے۔ یہ جو ایڈکشن ہے نا، یہ ریلز کا خاص طور پہ، میں بتا رہا ہوں نا کہ میں نے سارے وسائل کی بات نہیں کی، فلموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، دوسرے وسائل کی بات، میں صرف ریلز کی بات کر رہا ہوں، صرف ریلز کی بات۔ آپ اسی کانٹیکسٹ میں رہ کر سوچئے، آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہے جو ہم اور آپ کر رہے ہیں، گھنٹوں ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ مسئلہ اس وقت بھی کانسنٹریشن کا ہے اور دوسرے معاملات میں بھی، جیسے دوسرے معاملات میں نے کہا عبادت میں کام نہیں لگ رہا، دل نہیں لگ رہا ہے، کام میں دل نہیں لگ رہا ہے، جس وقت وہ آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے نا، دنیا و ما فیہا سے بے خبر، اپنے اطراف و اکناف کے ماحول سے بے خبر، کئی بار اپنے ماں کے ساتھ، والدین کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، موبائل میں ڈوبا ہوا ہے، ماں آواز دے رہی ہے، باپ آواز دے رہے، ماں کو یا ہم بات کر رہی ہے، باپ کو یا ہم بات کر رہا ہے، بچے کی توجہ نہیں ماں باپ کی طرف۔ اور میں چھوٹے بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم اور آپ جیسے ہم اپنے والدین کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور وہ ہم سے بات کر رہے ہیں، لیکن ہم کہیں اور گھسے ہوئے ہیں، دنیا سے بے خبر، ماحول سے بے خبر، کون کیا بول رہا ہے، کون کیا کہنا چاہ رہا ہے، یہ بہت بڑی مصیبت۔ اور اسی کا اثر ازدواجی زندگی پہ جو پڑ رہا ہے، میاں بیوی کے آپسی معاملات پہ، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ یقین کریں، رشتوں میں وہ دراڑیں پیدا ہونا، محبت میں کمی آنا، یا پھر یہ کہ ناراضگیوں کا بڑھنا، دوریاں پیدا ہونا، اور اللہ نہ کرے طلاق یا خلا تک نوبت کا جانا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ وقت نہ گزارنا۔ بہت بڑی وجہ یہ، اور یہ جو سوشل میڈیا ہے وہ تو ایسا ہی بلا ہے، دونوں میاں بیوی ساتھ میں ہیں، بیٹھے ساتھ میں ہیں، لیکن یہ اپنی دنیا میں، وہ اپنی دنیا میں، ساتھ ہو کر بھی دونوں کے درمیان بعد المشرقین، مشرق و مغرب کی دوری۔ اس چیز نے کہاں کہاں نقصان پہنچایا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ جو ریلز کی مصیبت ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کر نکالنے کی کوشش کیجئے۔ یہ خاص جیسے میں نے کہا نا، سوشل میڈیا کے بہت سارے نقصانات، میں صرف ایڈکشن کی بات کر رہا ہوں، یہ جو ریلز کے پیچھے دیوانگی ہے اس کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا چلیے میں ایک بات اور آپ کے سامنے کر لیتا ہوں، اور یہ بات بڑی اہم ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ آپ میں سے بہت سارے بھائی انشاءاللہ ہمیں امید ہے، سبھی نہیں تو کچھ تو بھائی ایسے ہوں گے یا اکثر بھائی ایسے ہوں گے جو کبھی مثال کے طور پہ غلط کوئی ریل نہیں دیکھتے ہوں گے، فلموں والی نہیں دیکھتے ہوں گے، سیریل والی نہیں دیکھتے ہوں گے، یا کھیل کود والی ریل نہیں دیکھتے ہوں گے، کچھ نہیں، جو دیکھتے ہیں علماء کی، دین کی، یا پھر یہ کہ مسلمانوں کے حالات سے متعلق وغیرہ، کبھی نیوز، کبھی یہی دیکھتے ہوں گے۔ میں ایک چیز بولوں آپ کو، بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ
صرف علماء کی ریلز بھی دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا کی جو موجودہ حالت ہے اس کی روشنی میں یہ بات میں کہہ رہا ہوں، تب بھی آپ صرف ریل دیکھنے پہ اکتفا کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں آپ۔ میں پھر سے بہرحال بتا رہا ہوں، اگر آپ صرف علماء کی ریلز دیکھ رہے ہیں، کچھ اور نہیں، اور علماء کی جو ریلز دیکھ رہے ہیں، میں اس میں کہا نا کہ صرف علماء کی ریل، صرف ریل دیکھ رہے ہیں اور کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں، تب بھی آپ وہاں غلطی کر رہے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ریلز جو بنتی ہیں نا، عام طور پر نہ آیات، نہ احادیث، نہ اقوال سلف، اس کی عام طور پر ریلز نہیں بنتی۔ زیادہ تر جو ریلز بن رہی ہیں، آج آپ نوٹ کر کے دیکھیے، سوشل میڈیا پہ جتنے بھی علماء کے ہیں وہ قصے کہانیاں ہیں، چاہے وہ کسی بزرگ کا قصہ سنائیں، کسی ولی کا قصہ سنائیں، یا اپنی ہی زندگی کا قصہ سنائیں۔ ریلز میں عام طور پر قصے کہانیاں لوگ سنا رہے ہیں، اور ریلز بنتی ہی قصے کہانیوں کی، اٹریکشن لوگوں کو اسی میں آتا ہے زیادہ۔ کم ایسی ریل بنتی ہیں جس میں کوئی فقہی مسئلہ بتایا گیا ہو، جس میں کوئی عقیدے کا مسئلہ بتایا گیا ہو، یا جس میں یوں کہیے کہ کوئی قرآن کی آیت یا حدیث کا کوئی مفہوم، اس کی صرف ریل بنتی ہوں، ایسا بہت کم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ ریلز بنا کر نکالنے والے کا مزاج بھی وہی قصہ گوئی کا ہے، اٹریکشن کا ہے، مزے کا ہے، لطف لینے کا ہے۔ علم الگ ہے، قصے الگ ہیں، یہ بات آپ اچھی طرح سے سمجھیے۔ میں ایک بات ذرا سا پیچھے جا کر پھر واپس اس طرف آؤں گا۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، ہمارے اپنے ملک کے اندر ہم کم سے کم بر صغیر ہی کی بات کریں، یہاں مختلف مکاتب فکر ہے، مختلف جماعتیں، تنظیمیں ہیں۔ اس میں آپ دیکھیے خاص طور پر جو بیک گراؤنڈ ہے اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے، اگر بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں گے، اولیاء کرام کی کرامتوں کے نام پہ قصے سنائیں گے، ٹھیک ہے؟ دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں گے تو عام طور پر اپنے بزرگوں کے، اپنے بڑوں کے، اپنے نیک لوگوں کے قصے زیادہ تر سنائیں گے۔ اگر شیعہ ذاکرین ہیں وہ آل بیت کی طرف منسوب قصے کہانیاں جو ہیں وہ سنائیں گے، یہ ساری کریں گے۔ اگر جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، سازشیں یہ ہو رہی ہیں، فلاں جگہ آپ کے خلاف یہ منصوبہ بندی ہو رہی ہے، اس کے جواب میں یہ ہوا، فلاں ہوا، سب ہوا، یہ بنتی ہیں۔ بہت کم ایسے ہیں جو واقعی معنوں میں قرآن، حدیث، عقیدہ، فقہ، آپ کی عبادت، آپ کی اخلاقی تربیت کے لیے قرآن کی آیت کا حوالہ، حدیث کا حوالہ دے کر جو ہے آپ کے لیے کنٹینٹ تیار کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ جو ریلز بنتی ہیں نا، وہ سارے کے سارے زیادہ تر قصوں ہی کی بنتی ہیں، اور ان قصوں کے سلسلے میں ایک بنیادی بات آپ کو میں بتا رہا ہوں، یاد رکھیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے قصے بیان کیے، قرآن میں قصوں کا ذکر ہے، لیکن قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے۔ یعنی آپ کا قصوں سے تعلق ہو سکتا ہے، صحیح مستند معتبر قصوں سے، لیکن ساری زندگی قصوں کے پیچھے گزر جائے، یہ قرآن کا طریقہ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پہ جب ریلز کی اکثریت قصوں ہی کے پیچھے پڑی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں بہت سارے تو آج کل جو ریلز چلتی ہیں وہ تو بڑوں کے، بزرگوں کے قصے، اولیاء کے قصے بھی ہو گئے، اب تو میرے آپ کے قصے چلنے لگے۔ ایک دن فلاں صاحب نے مجھ سے یہ کہا تو میں نے یہ کہانی سنائی، میں نے یہ جواب دیا۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے مجھ سے ایسے پوچھا، یہی سب تو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے۔ آپ دیکھیے اس پوری دنیا نے ہمیں کس چیز سے دور رکھا ہے؟ علم سے دور رکھا ہے، قال اللہ قال الرسول کے پڑھنے پڑھانے سے دور رکھا ہے۔ ایک گھنٹہ آپ اور ہم جو کسی ریل کے سلسلے کو دیکھنے میں نکال دیتے ہیں، سوچئے وہ ایک گھنٹہ اگر کسی معتبر مستند عالم کے لیکچر کو سنتے جس سے علم آپ کو آئے، یا ہم اور آپ قرآن کی آیت کی کوئی تفسیر پڑھتے، کوئی حدیث رسول کا مطالعہ کرتے، کوئی ایسی چیز سیکھتے، ہماری علمی زندگی میں کتنی ترقی ہوتی، ہماری عملی زندگی میں کتنا سدھار آتا۔ سبحان اللہ، یہی بات اصل میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جو یہ ریلز کی شکل میں جو بات چلی ہے نا، یہ اتنی گہرائی تک ہمارے اندر اتر چکی ہے کہ ہم اور آپ کو اب سنجیدہ ہونے کی ضرورت، بہت سیریس ہو کر اس مسئلے پہ ہم اور آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یقین مانیے یہ جو سوشل میڈیا ہے، اس میں اگر ہم اور آپ نے علم و عمل کا فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر یہ تباہی و بربادی ہے۔
مجھے پتا ہے اس میں قوموں کے حالات کا بھی بہت سارا، دنیا میں کیا کچھ چل رہا ہے، یہ سب کچھ اس میں آتا ہے۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ایک ہی جگہ بیٹھے آپ کو کیا کیا سب سیکھنے کو ملتا ہے۔ نہیں، صحیح علم حاصل کرنے اور اپنی عملی زندگی میں سدھار لانے کے لیے اگر ہم نے ان وسائل کا استعمال نہیں کیا تو آپ یقین کیجئے کہ یہ ریلز میرے اور آپ کی زندگی کو چرائیں گی، سرمایہ میرا اور آپ کا چرائیں گی۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ ہم نے اگر ریلز کی لت لگا لی ہے تو ویسے ہی ہے جیسے تھیلے میں ہمارے پاس کوئی پیسہ ہے، نیچے سے ہم نے سوراخ کر دیا، ہم اوپر سے بھرتے جا رہے ہیں، نیچے سے وہ تھیلے سے ساری چیزیں نکلتی چلی جا رہے ہیں۔ مان لیجئے ریت کی شکل میں ہم بھر رہے ہیں اور نیچے سے ساری ریت نکلتی چلی جا رہی ہے۔ یہ وہ چور ہے، یہ جو سوشل میڈیا یا ریلز کی لت جو ایک ایسا چور ہے جو چوری کر بھی رہا ہے اور ہم خود اپنے گھر میں بلا کے چوری کروا رہے ہیں اور پھر بھی ہم اور آپ چوکنا نہیں ہو پا رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، بات کو میں زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا ورنہ ان ریلز کے پیچھے ایک اور بڑا مسئلہ بھی ہے۔ چلیے بتا دیتا ہوں، اچھا یہ بات مکمل کر لوں، یہ بھی ایک اور بھی چیزیں، لیکن ایک چیز اور بتا کر بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ مصیبت یہ بھی ہے، قصوں کا ایک مسئلہ یہ ہے، جھوٹا ہو سچا ہو آدمی کو اچھا ضرور لگتا ہے کسی کا بھی قصہ۔ اسی لیے آپ دیکھو کسی کی بدنامی کا قصہ بھی ہو گلی میں لوگ کھڑ کے سنتے ہیں، کسی کی نیک نامی کا قصہ ہو لوگ وہ بھی سنتے ہیں۔ غیبت سب سے زیادہ پسندیدہ کیوں؟ یہی قصے کہانیوں کی وجہ سے۔ اب اسی چکر میں سوشل میڈیا پہ جو قصے سنانے والے ہیں نا، لوگ پہلے مزہ لینے کے لیے سنتے ہیں، لیکن آپ یہ بات سمجھیے، قصہ جس کا ہوتا ہے اس قصے میں اس کے عقیدے کا کئی بار دخل ہوتا ہے، اس کی فکر کا کئی بار اس میں دخل ہوتا ہے، اس کے اپنے طرز زندگی کا دخل ہوتا ہے، اور آپ جسے قصہ سمجھ کر صرف سن رہے ہیں وہ صرف قصہ نہیں، ایک عقیدہ آپ کی طرف منتقل کر رہا ہے، ایک فکر آپ کی طرف منتقل کر رہا ہے، ایک مزاج آپ کی طرف وہ منتقل کرتا جا رہا ہے۔ قصہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے نقصانات سے بچا لے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے غیر شعوری طور پر آپ اس عقیدے سے متاثر ہو رہے ہیں، اس فکر سے متاثر ہو رہے ہیں، وہ جو دلی کیفیت ہے، وہ جو جذبہ ہے وہ آپ کے اندر منتقل ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، نیا زمانہ جو چل رہا ہے ریلز کا، اس میں پوڈ کاسٹ کا زمانہ ہے، بیٹھ کے بات چیت کرنا، وہ جو ہمارے پاس چوپال پہ بیٹھ کے گلی کے نکڑ پہ بیٹھ کے سناتے تھے نا، ویسے اب آدمی فیمس کوئی بھی پرسنالٹی ہے بیٹھ کر سنتا ہے، بزنس مین کو بیٹھ کر سنتا ہے تو اسے بزنس کا تجربہ نہیں آتا، غیر شعوری طور پر مال کمانا، دنیا میں اور ترقی کرنے کا وہ جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے جو شاید بعض لوگوں کے حق میں نقصان دہ ہو جائے۔ آپ فلمی دنیا کو میں کسی آدمی کی کوئی گفتگو سن رہے ہیں، اس سے کوئی سوال پوچھا گیا، کچھ کیا، آپ بظاہر قصہ سن رہے نہیں، اس کا طرز زندگی کہیں نہ کہیں آپ کو متاثر کرے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، نام لے کر میں کہوں، آپ جانتے ہیں ایک فلمی ایکٹریس کا ایک مفتی صاحب سے نکاح ہوا ہے، بڑا فیمس مسئلہ۔ پچھلے دنوں ایک آپ حیدرآباد شہر کے ایک خاتون میں جانتا نہیں، ہمارے اپنے گھر کے خواتین سے رابطہ کی اور اس کے بعد مجھ سے بات کی گھر آ کر، کہا مولانا میں آپ سے چاہتی ہوں کہ آپ اس مسئلے پہ بات کریں کیا؟ کہا کہ سوشل میڈیا پر یہ جو میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی محبت کے انداز میں رہتے ہیں، جو ریلز بنا کے ڈال رہے ہیں نا، اس کی وجہ سے ہماری بچیوں کا ذہن خراب ہو رہا ہے۔ اب ہر بچی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر فلاں مفتی کے جیسا ہی اسے شوہر ملے جو ہمیشہ اپنی بیوی کی خدمت کرتا رہے اور بیوی جو ہے خوش رہے ہمیشہ۔ ہماری بچیوں کا ذہن خراب ہو رہا ہے، وہ عام کسی لڑکے سے نکاح کرنے تیار نہیں ہو رہی ہیں۔ آپ اس پر بات کیجئے، مجھ سے باقاعدہ رابطہ کر کے کہا گیا۔ کہنا میں کیا چاہ رہا ہوں، قصے صرف قصے نہیں ہوتے، اس کے پیچھے ایک کلچر ہے، اس کے پیچھے ایک عقیدہ ہے، اس کے پیچھے ایک سوچ ہے، اس کے پیچھے ایک مزاج ہے۔ یہ چیز ان قصوں کے ذریعے، ان ریلز کے ذریعے ہمارے سماج میں سرکولیٹ ہو رہی ہے، اور یہ کیا ہمارے حق میں مفید ہے، مضر ہے، کون جائزہ لے گا؟ ہم تو صرف قصہ سمجھ کے نہ دیکھتے ہیں، ہم تو بس ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا، 5 منٹ میں نے ایسے ریل دیکھ لی، اس 5 منٹ کا امپیکٹ آپ کے دل و دماغ پر، ہمارے اور آپ کے نوجوان لڑکوں بھائیوں پر، ہماری نوجوان بہنوں پہ کیا ہو رہا ہے، کون اس کی ضمانت دے گا؟
اسی لیے بات یاد رکھیے، سوشل میڈیا کا یہ جو اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ جتنی آسانی سے ہمارے پاس آ گیا ہے نا، اس کے سلسلے میں ہمیں بہت سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت بڑی دنیا ہے، میں ساری باتوں پہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ ریلز کا کم سے کم جو مسئلہ ہے، ریلز کا کم سے کم جو مسئلہ ہے، اس مسئلے کے سماجی، معاشرتی، عقدی، اخلاقی اور ایسی فکری، نظریاتی ہر سطح پہ جو نقصانات ہو رہے ہیں، اس کا جائزہ لینے کی اصل میں مجھ کو اور آپ کو ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، بات کو میں زیادہ نہیں کرنا چاہتا لمبی، لیکن وہی بات یاد دلا رہا ہوں، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ یہ جو ریلز چل رہی ہیں، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ سب کچھ دیکھ دکھا کے ہم نے کیا کیا، کل کے لیے کیا بھیجا، کچھ اچھا آگے بھیجا ہے یا کچھ برا۔ اور میں نے جیسے کہا، اگر آپ کچھ نہیں کرتے، صرف اسے دیکھ رہے ہیں جس میں ثواب بھی نہیں، عذاب بھی نہیں، حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن مان لے تھوڑی دیر کے لیے کہ مباح اور جائز درجے کی بھی چیزیں بہت اگر دیکھ رہے ہیں، تو میں نے کہا نا کہ یہ بھی سوچنے کا ہے کہ جس وقت سے آپ جنت کما سکتے تھے، آپ صرف اس پہ خوش ہو جائیں کہ میں جہنم نہیں کمایا، تو یہ بھی ایک محرومی ہے، یہ بھی ایک طرح کا نقصان ہے۔ یہ ہم اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال آج جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ سوشل میڈیا پہ ریلز دیکھنے کی یہ جو لت اور اس سلسلے میں جو جنون، دیوانگی، بالخصوص ہماری مائیں اور بہنیں، گھروں میں رہنے والی، فارغ، پڑھنے پڑھانے سے رشتہ کم، عبادتوں سے رشتہ کمزور، دین یا اچھی بات یا دنیا ہی کی کوئی اچھی بات سیکھنے سے زیادہ اس کے پیچھے جو وقت لگا رہی ہیں، یہ ہم اور آپ کے لیے ایک لمحہ فکریہ، ہمارے اور آپ کے لیے سوچنے سمجھنے کا ایک وقت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اس سلسلے میں اپنے آپ کا جائزہ لیں۔ میں نے جیسے کہا، ان ریلز پہ اگر جائیں، پروپیگنڈے کتنے ہو رہے ہیں، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ، اور اس کی وجہ سے لوگوں کی نیندیں حرام ہیں، کوئی دفاع میں آگے بڑھ رہا ہے، کوئی جو ہے اس کے اوپر حملے کرنے میں بہت تباہی اللہ کے بندو۔ میں جیسے کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں کچھ چیزیں بتا دیا تاکہ آپ باقی چیزیں آپ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، دنیا آپ نے ہم سے زیادہ دیکھی، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان ریلز نے ہمارے اور آپ کے سماج پہ بہت غلط اثرات مرتب کیے ہیں۔ ان میں سے بہت کم ریلز ایسی بنتی ہیں جس میں واقعی کوئی قرآن و سنت کا واضح پیغام ہو، قرآن کی کوئی آیت ہو، حدیث رسول ہو، سلف کا کوئی قول ہو، یا کوئی حلال چیز کی طرف ترغیب ہو، حرام چیز سے روکا گیا ہو، یا پھر یہ کہ ایسی کوئی بات جس سے کوئی فقہی مسئلہ، کوئی عقدی مسئلہ سمجھ میں آئے، ایسی بننے والی چیزیں بہت کم ہیں۔ اور جب ہم یہ چیز سمجھ رہے ہیں اس تھوڑے سے فائدے کے لیے اتنا نقصان جھیلنا پڑ رہا ہے، اس سے تو اچھا ہے کہ ہم علم دوسرے راستے سے حاصل کر لیں، یہ ریل کے مسئلے کو چھوڑ دیں۔ حضرات گرامی قدر، میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے رب العالمین سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو اپنی زندگی کے ان قیمتی لمحات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو ریلز کا ایک طرح کا فتنہ ہے، اس فتنے کے شر سے اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو بچا لے۔ اللہ کی دی ہوئے وسائل، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، ان کے بہتر استعمال کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میری مغفرت، ہماری مغفرت، ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور جو بھی اس قسم کے کسی بھی فتنے میں مبتلا ہیں، اللہ ان سب کو اس سے آزادی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔